بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بچہ بھی وہاں کھڑے ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا، اور آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور جب واپس گھر جاتا تو بھی اس کو مار پڑتی کہ وہ گھر دیر سے کیوں پہنچا ہے۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، آج موقع ہے، میں امتحان لوں گا، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک ایک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے تو یہ سب کچھ تحفے تجھے دے دوں گا۔ اس بچے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس شخص نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اس بچے نے اس نابینا کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو آنکھیں اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو؟ تو اس بچے نے کہا، یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، میں نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ تو اس بچے نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو راہب کا پتہ چل گیا، اور راہب کو بلا کر کہا
کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو آرے سے چروا دیا۔ تو بادشاہ نے اس بچے سے کہا جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا، اے نوجوان، تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دو۔ چنانچہ اس کے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا، اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ بچا، یعنی وہ نوجوان وہاں بچا اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچایا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور پھر سمندر میں پھینکاؤ۔ یہ لوگ اس کو لے کر چلے گئے۔ بیچوں بیچ سمندر میں پہنچ کر جب اس کو پھینکنا چاہا تو پھر اس نے وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے بالکل ایسے ہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی پہ لگا اور وہ بچہ مر گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھروا دو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اس کو چھوڑ دو، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اس کو چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود جاؤ۔ قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا سچا واقعہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔